مجھے یاد ہے جب میں وزیر خارجہ تھا تو میرے لیے سب سے بڑا جو I used to get embarrassed کہ وہ ایسے موقع تھا کہ بڑا دیر بعد اور تھوڑا محنت کے بعد ایک مجھے گنجائش نظر آئے کہ ہم مختلف ممالک جو ایک اس پوزیشن میں تھے کہ وہ پاکستان کا مدد کرنا چاہتے اینڈ ایون ایسا ممالک جیسے کہ چین جیسا ممالک ہے کہ ہم نے نہ صرف 3 نسلوں سے اس تعلق کو آگے بڑھایا ہے مگر جو اس میں سب سے بڑا کامیابی ہم سمجھتے ہیں کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بنیاد رکھا اور اس اکنامک کوریڈور کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کے عوام پاکستان کے تمام علاقے کو اکنامک اپرچونٹیز اور پاکستان کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ چین جیسے ممالک پاکستان کے لیے اسپیشل اکاموڈیشن کروا کے ہمارے گڈس کو ہمارے ایکسپورٹیبل آئٹمس کو پریفریشل ٹریٹمنٹ چین میں دلوانا چاہتے ہیں ہمیں وہ پرسنٹیجز دیتے ہیں کہ میں فلاں پرسنٹیج جو ہے یہ صرف پاکستان کی گڈس کی تو میں بطور پاکستان کا وزیر خارجہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ان سے مزید مدد مانگو مزید گنجائش نکال کہ ہم کیسے آپ کو آپ ہمیں زیادہ اکاموڈیشن پتہ چلا کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کا گنجائش رکھا وہ تو ہم پورا ہی نہیں کرنے تو پہلے جو انہوں نے ہمیں فیوریبل سٹیٹس دیا ہے اس فیوریبل سٹیٹس کا ہم پورا فائدہ لیں جو انہوں نے ہمارے لیے مارکیٹس رکھے ہیں ان کو ہم پورا کریں پھر میں کسی ان سے جا کے مزید ہمارے لیے فیورز مانگنے کی پوزیشن میں ہو سکتے تو اس وقت سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان میں وفاقی حکومت کی طرف سے تمام صوبائی حکومت کی طرف سے ضلع وائز ایک انالیسس ہونا چاہیے کہ یہ ہر ڈسٹرکٹ کا اکنامک ایکٹیویٹیز ہے یہ ہر ڈسٹرکٹ اکنامک پوٹینشلز ہیں جی سر اینڈ اب اگر آپ شروع کرتے ہیں چین کے ساتھ کہ اس وقت ہم اتنے کیلے ایکسپورٹ کرتے ہیں چین کو ہم کیسے اپنے اس نمبر کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں اور ویسے انہوں نے ہر سیکٹر میں پاکستان کے لیے یہ اپرچونٹیز فراہم کیے جس کا ہم وہ فائدہ نہیں لے رہے تو آپ کی مدد کے ساتھ اگر ہم ڈسٹرکٹ وائز بیٹھ کے ایسے سوچیں ایک طرف سے آپ کی وہ اپرچونٹیز ہیں جو آپ کے نیبرہڈ میں ہیں پھر آپ کی وہ اپرچونٹیز ہیں جو جیو پالیٹکس کی وجہ سے جو اب یہ نیا ٹیرف وارز کی وجہ سے جو پاکستان کی اس وقت تک ٹیرف ریٹ ہے اس صورتحال میں کیا ہم اپرچونٹیز نکال سکتے ہیں پاکستان کی مارکیٹ کے لیے اور امید یہی ہے کہ وفاقی حکومت کوشش کر رہا ہوگا کہ اس میں مزید کمی آئیں اور ہم مزید فائدہ دلوا سکے پاکستان کے عوام کے لیے اسی کے ساتھ ساتھ تو یہ ہوا چین کا امریکہ کا ہماری پچھلی حکومت میں جو ہم نے جی ایس پی پلس کے تحت پاکستان کو یہ انیشیٹو شروع کیا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے کہ اکنامک اپرچونٹیز پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کے ایکسپورٹس کے لیے یورپ میں اور یورپ کے ایکسپورٹس بھی پاکستان میں جب بھی میں فارن منسٹر کی حیثیت سے ان سے بات کرتا تھا یورپین یونین والوں سے اور یہ بات آتا تھا جی ایس پی پلس کا تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہے وہ تقریباً 80% اس کا اضافہ ہوا ہے یورپ میں مگر ساتھ ساتھ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتا تھا کہ جی ایس پی پلس کے نتیجے میں یورپ کا بھی ایکسپورٹس کا 60% اضافہ ہوا ہے پاکستان کو تو اگر آپ کا جو کام حکومت سے نہیں ہو پا رہا یا ابھی تک نہیں ہو سکا کہ آپ ڈسٹرکٹ وائز ہمیں اکنامک اپرچونٹیز تلاش کر سکتے ہیں ویلیو ایڈڈ کا خاص طور پہ اگر ہم اپرچونٹیز تلاش کر سکتے ہیں اگر ہم فورن مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنا ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں اگر آپ خاص پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اپرچونٹیز ڈسٹرکٹ وائز تلاش کر سکتے اور اس میں بھی پھر ویلیو ایڈڈ کا
ہم سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا معیشت کا فائدہ ہوگا، پاکستان کا فائدہ ہوگا، اور یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا. تو جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جہاں تک صوبہ سندھ کی بات ہے، جہاں تک صوبہ بلوچستان کی بات ہے، جہاں تک گورنر پنجاب کی بات ہے، گورنر کے پی کی بات ہے، اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی بات ہے، اس لیے میں جانتا ہوں آپ کے وزیر اعظم صاحب کا بڑا اچھا خواہش ہے بزنس کمیونٹی کے لیے، وہ بھی آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے. تو اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. جو آپ کا انالیسس ہے ان ڈسٹرکٹس کے حوالے سے، اینڈ اس پہ ہمیں کچھ دس شوڈ بی سورٹ آف اے لو ہینگنگ فروٹ جس پہ ہم ڈلیور کر سکیں. ایک جو فرق ہے وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کا اور ہمارے ٹیم کا، صرف اتنا میرا خیال میں ایک فرق ہے کہ وہ زیادہ سینٹرلائزیشن میں بلیو کرتے ہیں، ہم ڈی سینٹرلائزیشن میں بات یقین کرتے ہیں. مگر آپ اگر اس ڈسٹرکٹ وائز پلان بنائیں گے تو میرا خیال میں ہمارا آرگیومنٹ کو بھی ایک تقویت دلا. میں بہت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اور جو ساتھ ساتھ آپ کے ریکمنڈیشنز ہیں ان اکنامک آفیسز کے لیے ایسیٹرا، وہ میں بالکل ہی کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے تو فائدہ ہوگا. آپ کے بجلی پہ میں سب سے آخر میں آتا ہوں، جانتا ہوں کہ آپ کا سب سے مین ایشو ہے، میں اس پہ آؤں گا. تو صحیح ٹیکسز کے جہاں تک آپ نے ایشو اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. ہمارا ٹیکسز کے بارے میں میرے جماعت کے رائے یہ رہا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ریونیو میں اضافہ کریں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ہو، پاکستان کے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو، تاکہ ہم ترقی کر سکے، معاشی طور پہ ترقی کر سکے، اور اپنے عوام کا ہیومن ڈیولپمنٹ بھی کر سکے. تو آخر وہ بھی ہمارا ایک بڑا فلسفہ. لیکن the goal is the same، لیکن how to reach that goal there are different perspectives. اور میں نے جو دیکھا ہے کہ چاہے وہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلا حکومت ہو، ان کا زور یہ رہا ہے کہ آپ صرف ڈنڈا کے زور پہ معیشت چلائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت ڈنڈا کے زور پہ نہیں چل سکتی. پیار سے چلانا چاہیے. یو گیٹ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ یو اٹریکٹ مور وتھ ہنی دین وتھ ونیگر. اور اگر ہم اپنا ٹیکس ریٹس کو کمپیٹیٹیو رکھیں، اگر ہم کاروباری طبقہ کو، بزنس کمیونٹی کو، یا جو بھی آپ کے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ سٹیزنز، ان کو وہ عزت دے، ان کو ٹیکس نیٹ میں کوکس کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ ان کو زبردستی زور دھونس پتہ نہیں کیسے ان کو ٹیکس سسٹم میں فورس کرنے کی کوشش کرے، تو آپ یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس. اور ہم نے یہ اب عملی طور پہ اس کا ایک کوانٹیٹیو ایگزامپل میرے پاس ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے جو سیلز ٹیکس آن سروسز تھا، وہ وفاق کا ایف پی آر کلیکٹ کرتا تھا. اور وفاق کا ایف پی آر کا کلیکشن کا ریکارڈ وہ سب کے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس تھا تو وہ کتنے رقم وصول کرتے. جب ڈیولوشن ہوا اور یہ سارے صوبے کے پاس اختیار کیا، تو سب سے پہلے صوبہ سندھ نے اس پہ کام کیا. ہم نے اپنا صوبائی ریونیو باڈی شروع کیا اور سیلز ٹیکس آن سروسز جمع کرنے شروع کیا. اور ہم نے فوری طور پہ اور آج تک جو ایف پی آر کو ریکارڈز تھے وہ توڑ چکے ہیں. اور ہمارا اس میں ریونیو جنریشن ایف پی آر کا ریکارڈ سے بہتر ہے. اب باقی صوبوں نے بھی کیا ہے،
صوبہ پنجاب نے، صوبہ پختونخوا نے، صوبہ بلوچستان نے بھی، اور تمام صوبے نے وفاق کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. مطلب جب یہ ٹیکس کلیکشن کا ذمہ داری ایف پی آر کے ساتھ ہوتا تھا تو جتنا وہ وصول کرتے تھے صوبہ سندھ سے، صوبہ سندھ کا ادارہ نے اسے ریکارڈ توڑ دیا. جو ایف پی آر پنجاب سے کلیکٹ کرتے تھے، پنجاب کا کلیکشن اتھارٹی نے اس کو ریکارڈ توڑ دیا، اور باقی جو بلوچستان کا بھی ہے انہوں نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا. تو ایک تو وہ ڈی سینٹرلائزیشن کے حوالے سے واضح ثبوت ہے کہ جب آپ ڈی سینٹرلائز کرتے تو اس کا فائدہ، مگر اس میں سے سندھ کا پرفارمنس باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر رہا ہے، اور میں اس کا راز پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں، کہ جان بوجھ کے ہمارا پالیسی ہے کہ سیلز ٹیکس آن سروسز پہ سندھ کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ باقی صوبوں کا کم ہوگا، تاکہ بزنس کمیونٹی کے لیے یہ کمپیٹیٹو ماحول ہو اور وہ چاہے کہ ہمارے ہاں یہ کاروبار کرے. جہاں دوسرے صوبے نے اپنے سیلز ٹیکس اور سروسز کو جمع کرنے کے لیے ایک اگریسو پالیسی اپنایا ہے، صوبہ سندھ کا پالیسی ویسے فسکل سپیس میں اور ریونیو جنریشن میں اگریسو رہا ہے، لیکن ہمارا اپروچ جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ رہا ہے اس ٹیکس کو جمع کرنے میں، وہ ایک ایسے رہا ہے کہ ہم ان کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ٹیکس نیٹ میں آ جائیں اور ایسے ماحول پیدا کرے جس سے ہمارا ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو، اور سالوں سال ہمارا پھر سیلز ٹیکس آن سروسز کا جو کلیکشن ہے وہ بہتر رہا ہے. اور ویسے ہی ہم تجویز ہی دے سکتے ہیں وفاقی حکومت کو کہ ہمیں ایف پی آر کو سب سے پہلے ایک وفاقی ادارہ بنانا چاہیے جس میں تمام صوبے کے ویسے نمائندگی ہو، اور پھر ان کو ایسے پولیس کا یا کسی دوسرا لا انفورسمنٹ ایجنسی بنانے کے بجائے ان کو ایک ایسے ادارہ بنانا چاہیے جس کے نہ صرف عوام کا کانفیڈنس ہو مگر بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس ہو، اور ہم اپنے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ شہریوں کو اس طریقے سے قدر کریں کہ ہم اپنا ٹارگٹ کو بھی وصول کر سکے، ہم یہ ریونیو جنریشن بھی کر سکے، اور جس انداز سے آپ ہمیں تجویز دے رہے تھے اس انداز سے ہو کہ ٹیکس ایک ذمہ داری ہو لیکن ایک بوجھ نہ بنے اور ترقی کا وہ راستہ نہ رکے. ویسے ہی ہمارا ایک اس وقت ریکویسٹ ہے وفاقی حکومت سے کہ بہت سی کانورسیشنز ہیں کہ وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات ہیں، اور وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات میں دور کرنا وہ کسی ایک صوبہ کا نہیں، ہم سب کا ذمہ داری ہے، ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. اگر اسلام آباد کے لیے یا وفاقی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ویسے ہی لاہور کے لیے مسئلہ ہے، جیسے کراچی کے لیے مسئلہ ہے، جیسے کوئٹہ کے لیے مسئلہ ہے جیسے، مگر اس مسئلہ کا حل میں سمجھتا ہوں کہ نہ کہ یہ کہ ہم ایف پی آر کو مزید ذمہ داریاں دیں، ہم ایف پی آر سے ریکویسٹ کریں کہ ایک اور جو آپ کے پاس ٹیکس موجود ہے سیلز ٹیکس آن گڈز، وہ ابھی تک وفاقی حکومت کے پاس ذمہ داری ہے، وہ ویسے ہی اگر ڈیوالو کرنے کے لیے تیار نہیں تو نہ کرے، آپ اس کا کلیکشن کا ذمہ داری صوبے کو دے دیں، اور صوبے کو آپ یہ ٹارگٹس رکھے باقاعدہ جو اس وقت آپ کا ٹیکس کلیکشن ہوگا سیلز ٹیکس آن گڈز کا، اسلام آباد کی جو اس وقت ان کا ریکارڈ ہے وہ وہی ٹارگٹ ہو پھر لاہور کے لیے، وہی ٹارگٹ ہو پھر کراچی کے ادارہ کے لیے، وہی ٹارگٹ ہو پشاور کے لیے، وہی ٹارگٹ ہو بلوچستان کے لیے. اور اگر ہم آپ کی ٹارگٹ کو میٹ کرتے ہیں یا آپ اس میں اضافہ بھی کریں تو آپ کا اضافی ٹارگٹ کو ہم میٹ کرتے ہیں تو وہ پیسہ پورا کا پورا ہم وفاقی حکومت کو دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور وہ اپنے معاشی مشکلات دور کرنے میں تھوڑا بہت کامیاب اس سے ہوں گے. میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں، ویسے کہتا آ رہا ہوں، میں نے خان صاحب کے دور میں بھی کہا، میں نے پچھلے پی ڈی ایم کے حکومت میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آپ کے ٹارگٹ کو میٹ نہیں کرتے پھر اس صورت میں آپ ہمارا پیسے کاٹیں اور ہمارا پیسہ صرف وہ ٹارگٹ آپ پورا کریں. مگر اس پہ ایک شرط ہے، اور میں پورا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہ ہو جائے، اس شرط یہ
کہ اگر ہم آپ کے ٹارگٹ سے زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں تو پھر وہ اضافی پیسہ آپ صوبے کو دے دیں، تو ان کے بھی ایک انسینٹیو ہو کہ ہم یہ ٹیکس کلیکشن جمع کریں. جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس اس وقت کے ہیں، جو نہ پیپلز پارٹی کا نہ کسی ادارے کا، جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 ٹریلین کا لیکیج ہے آپ کا صرف سیلز ٹیکس آن گڈس کی حوالے سے. تو میرے ماننا یہ ہے کہ ہم اس قسم کا سولوشن بھی نکال سکتے ہیں جس سے پورا جو وفاقی حکومت کا کنسرن ہے NFC ایوارڈ اور یہ باقی چیزوں کو اس طریقے سے پھر مسئلے میں آ جاتے ہیں کہ ہم ڈی سینٹرلائزیشن کے تھرو، انسینٹیو کرنے کے تھرو ان کے بھی جو معاشی مشکلات ہے وہ دور کر سکتے ہیں. ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بجلی کی مسائل ہیں یہ آج کی نہیں. آپ 1980s کا آرٹیکل نکالیں پیپرز کے تو اس وقت کا حکومت بھی کہہ رہا ہوں کہ میں 90 دن میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کروں. نہ ایک کرونک کرائسس رہا ہے اور اس پہ مختلف پرسپیکٹیوز ہیں. میرا پارٹی پہ کا ایک بہت سخت موقف ہے اس پہ بھی، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور آگے بڑھنے کے لیے کیا ہم سولوشنز نکال سکتے ہیں. آپ نے جو پورا پروپوزل بھیجا اس پہ ہم اسٹڈی کرنا ضرور چاہیں گے. آپ ہمارے ٹیم جس میں کچھ ممبرز ادھر ہے لیکن کچھ اس وقت یہاں نہیں ہیں، ان کو بھی ہم انوالو کرنا چاہیں گے اس کانورسیشن میں. ہم آپ کے تجویز بھی آن بورڈ لینا چاہیں گے. آئی ایم شیور حکومت بھی سننے کے لیے تیار ہوگی. جہاں تک آپ کا کراس سبسیڈائزیشن کی بات ہے، I don't know specifically کہ آپ کے جو اوپر کراس سبسیڈائزیشن کا ہے وہ کہاں آگے خرچ ہو رہا ہے. But I want to take you back to the election campaign. آپ کو یاد ہوگا کہ میرا پارٹی کے منشور میں یہ تھا کہ 200 یونٹ جو ہم غریب کو دینا چاہتے ہیں. Now, unfortunately that was misunderstood. لوگ یہ سوچتے تھے کہ میں نے مزید سبسڈی دینا تھا. ایکچولی اس وقت آپ سب کراس سبسڈائز کر رہے ہو، پورا ملک کراس سبسڈائز کر رہے 200 یونٹ کا کم دینے والا آدمی کو. میں روٹی کپڑا مکان والا جماعت ہے، میں کیوں کہوں گا کہ وہ 200 یونٹ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ اچھی بات ہے، ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کراس سبسڈائزیشن شروع کیا تو تب کچھ اور حالات ہے. اب ایک ایسا حل موجود ہے جس سے ہم غریب پسماندہ طبقات کا نیڈ بھی پورا کر سکے، اور جو کراس سبسڈی کا مستقل بوجھ ہے اگر آج نہیں تو کل اس کو کم کر سکتے ہیں. اینڈ طریقہ اتنا کہ جو وہ 200 یونٹ ہے اس کو 300 کر لے، سولر میں کنورٹ کرے، اینڈ نہ کہ سالوں سال آپ پورا ملک کا 200 یونٹ کو سبسڈائز کریں، یا جب بھی کوئی الیکشن آئے تو کوئی پھر حکومت یہ کرے کہ مزید ہم نے کراس سبسڈی دلوانا ہے تاکہ اگین آپ نے ریلیف دینا ہے. ہم اپنا ریلیف کا کانسیپٹ چینج کریں. اینڈ آپ ایک دم سے تو یہ نہیں ہوگا، مگر اگر ہم ٹارگٹ کر کے اس قسم کا سولوشن نکالیں کہ انسٹیڈ آف کراس سبسڈائزنگ دا ریسٹ آف دا پاپولیشن، in the short term we seek to provide in green energy solutions or permanent solutions to those جس کا cross subsidy سے ہم اس وقت 200 یونٹ کا کم بل بھرتے ہیں. اس طریقے سے ہم پھر آپ کی جو بجلی کے مشکلات ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے طور پہ پورا کوشش کیا، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک پاکستان کی گریڈ میں سب سے چیپسٹ الیکٹریسٹی کنٹریبیوٹ کرنے کے منصوبے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، جس میں ابھی ذکر کروں گا. اس میں سے 2 جس پہ میں سب سے زیادہ فخر کرتا ہوں، ایک آج تک فیصل آباد کو ہزاروں میگا واٹ میں سب سے مہنگا ترین بجلی جو پیدا کر کے ہم دلوا رہے ہیں، وہ وفاقی حکومت سے بھی نہیں، وہ صوبہ سندھ کے حکومت کے انیشیٹو سے. تھر کول کا جو منصوبہ ہے، جو ہم نے پبلک پرائیویٹ، ایکچولی میں حکومت کا کہنے والا تھا، یہ بھی ایک
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے. اس منصوبہ سے پیدا ہونے والے پہلا میگا واٹ ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے پنجاب کے فیصل آباد تک پہنچایا گیا, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے کم کاسٹ کی انرجی پروڈیوس کیا جائے. ویسے ہی ہم نے کراچی کے لیے, اوریجنلی کراچی کے لیے نہیں تھا, صوبائی حکومت کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ 50 میگا واٹ کا انرجی ہاؤس بنا سکتے, بجلی گھر. تو ہم نے 50 میگا واٹ کی بجلی گھر بنائے وہاں, اور چاہ تو ہم یہ رہے تھے کہ وہ بھی جیسے ہم تھرکول کو نیشنل گرڈ میں دے کے آگے پہنچاتے ہیں, ویسے ہم یہ 200 کمبائن 100 میگا واٹ کو پہنچاتے ہیں. انفارچونیٹلی اس وقت کا جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے ہمیں منع کیا کہ ہم آپ کا بجلی کی کم کاسٹ کی بجلی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. So then we became the first provincial government to set up a transmission line. اور ہم وہ بجلی کے الیکٹرک کو بیچتے ہیں, مطلب کراچی کو آج تک دیتے ہیں, اور آج بھی جو کے الیکٹرک کے سب سے لو کاسٹ بجلی وہ خریدتے ہیں وہ انہی 2 منصوبے سے ہیں. تو ایک جو جنریشن کے سائٹ پہ ہیں ہم چاہیں گے ہم فوکس کریں, چاہے وہ گرین انیشیٹیوز ہو یا خاص طور پہ مقامی انیشیٹیوز ہو, جس سے ہم کم کاسٹ پہ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں کول, میں تو چاہوں گا کہ آپ ہم سے امپورٹ کیا کریں کول, تاکہ امپورٹ نہ ہی ہو, مگر وہ بھی میں جانتا ہوں کہ اس میں کچھ مشکلات ہے جو ہم دور کرنا چاہیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی there's a lot of opportunity for us to work together to find a solution, whether it is ہم بیٹھ کے آپ کی پروپوزل کو سمجھ کے اس کو آگے لے کے جائے. میں سمجھتا ہوں کہ you need a more aggressive solution on the federal level for us to break our older habits on the subsidies, کہ ہم کسی طریقے سے ایک لانگ ٹرم پلان بنائے جس سے یہ کراس سبسڈی کا کانسیپٹ کو ہم مختلف انداز سے ختم کریں. آپ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہم اس میں آپ کی ڈسٹرکٹ وائز کی جو تجویز ہے, مگر ساتھ ساتھ جو آپ کے جہاں تک انرجی کی آپ کی شکایتیں ہیں, جو بھی ہم نے وفاقی حکومت کو پہنچانا ہے وہ ہم پہنچائیں گے. جہاں سے ہم سے اپنے مدد اپنے تحت جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آخری میں نے آپ کو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا ایک کنٹریبیوٹنگ اچیومنٹ آپ کے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ہم نے ایک پاکستان کے کانسیپٹ سے ایک کامیاب ترین منصوبہ طریقہ کار سامنے آیا ہے, جس سے میں بطور حکومت خوش ہوں, اس لیے میرا سروس ڈلیوری بہتر ہوتا ہے. اور ہم نے پبلک نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے انفراسٹرکچر کے منصوبے, صحت میں, تعلیم کے شعبے میں, انرجی کے شعبے میں, جو آپ دھابجی کا ذکر کر رہے تھے, ہمارا جو انڈسٹریل زون ہے, اسپیشل اکنامک زون ہے, وہ پاکستان میں پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اکنامک زون کا اپرچونٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ تمام صوبے کو پبلک پرائیویٹ انیشیٹیوز کرنا چاہیے.